नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के बाज़ ऐसे हरामखोर एसएसपीज़ पर जो कि इस वक्त अपनी पोस्टिंग को जो है वो अपने प्रमोशन पर तरजीह दे रहे हैं। उस पोस्टिंग पर जिस पोस्टिंग से लक्ष्मी जुड़ी हुई है, उस पोस्टिंग पर जिस पोस्टिंग से इनके ठाट बाट पूरे हो रहे हैं, उस पोस्टिंग पर जिस पोस्टिंग से करप्शन की फरावानी है, उस पोस्टिंग को जो है वो गले लगाए हुए हैं और हर अफसर ने जो है वो अपना अपना असर रसूख इस्तेमाल करने के बाद सिंध पुलिस के आईजी ग़ुलाम नबी मेमन का कांदा इस्तेमाल करते हुए सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर जाने से माजूरी जाहिर कर ली। वो सीनियर मैनेजमेंट कोर्स जो कि ग्रेड 90 से 20 के लिए यानी एसएसपी से डीआईजी के ओहदे पर प्रमोट होने के लिए ज़रूरी होता है। ये कोर्स जो है ये 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा था और इन अफसरों के नाम उस लिस्ट में शामिल थे। सिंध पुलिस से 6 अफसरों को जो है इस कोर्स को ज्वाइन करना था, लेकिन उनमें से मां सिवाय गोटकी डिस्ट्रिक्ट के एक मर्द आहिन, ईमानदारी और दयानतदारी के दावेदार एसएसपी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो के कोई और उस कोर्स के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर पा रहा था। इसलिए उन्होंने जो है वो असर रसूख इस्तेमाल करते हुए कोर्स पर जाने से माजूरी ज़ाहिर कर दी। कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये कहावत किस पर सादिक होने जा रही है, जिसने ख़ुद को इस कोर्स पर जाने से महज इसलिए बचा लिया कि वो डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग गंवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये हर बार इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग को बचाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। खुद मरी डिस्ट्रिक्ट में कौन नया एसएसपी आ रहा है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। इस वक्त स्क्रीन पर जो नाज़रीन आप ये ऑर्डर की कापी देख रहे हैं नोटिफिकेशन की, ये खुद सिंध पुलिस के आईजी की जानिब से है। आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से इस्तदा की गई है खुद सेक्रेटरी स्टेप को कि ये जो एक परवाना वहाँ से आया था खुद सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के हवाले से 6 अफसरों के इसमें नाम है। सरफराज नवाज शेख हैं, ज़ीशान सिद्दीकी एसएसपी सेंट्रल हैं, ग़ुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम जो है वो एआईजी हैं इस वक्त सीपीओ में एडमिनिस्ट्रेशन के, और ख़ुद डॉक्टर फ़र्रुख रज़ा हैं, ये इस वक्त डीआईजी ईस्ट हैं। डॉक्टर इमदादुल समीउल्लाह सोमरो हैं, ये एसएसपी गोटकी हैं, और तनवीर तुनिया जो कि पोस्टिंग से महरूम है। इन 6 के नाम थे कि ये जो है 14 जुलाई को जो है वो कोर्स ज्वाइन करेंगे, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स, ताकि इन 19 से 20 में प्रमोट के लिए जो है प्रमोशन के लिए इन्हें मौजू करार दिया जा सके। लेकिन इस कोर्स में जाने से जो है 5 अफसरों ने माजूरी ज़ाहिर कर ली। सिर्फ और सिर्फ जो है डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो जो है विलिंग है इस कोर्स के लिए। अब ज़ाहिर है कि इसमें सरफराज नवाज शेख जो है वो सीएम के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं, और ख़ुद ये जो है शिराज नज़ीर डीआईजी स्पेशल ब्रांच के ब्रदर निस्बती हैं, साले बेनोई हैं, और दोनों जो है इस वक्त सिंध पुलिस के आईजी ग़ुलाम नबी मेमन के आंखों का और कानों का किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों की ड्यूटी ख़ास तौर से जो है वो सिंध के वज़ीर आला की नक्ल व हरकत पर लगाई गई है, ताकि वो पल पल की ख़बरें जो है वो आईजी सिंध को फराहम कर सके। इसलिए आईजी जो है वो नहीं चाह रहे थे कि ख़ुद सरफराज नवाज शेख जो है वो इस अहम मनसब से बेदखल करके उन्हें वो कोर्स को ज्वाइन करे। तो इसमें तो ख़ुद कहते हैं कि आईजी की अपनी मर्ज़ी शामिल थी कि वो कोर्स पर ना जाए। ज़ीशान सिद्दीकी जो एसएसपी सेंट्रल है, आईजी की ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि ये जाए, लेकिन चूँकि अब इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कमाऊपूत डिस्ट्रिक्ट है वो कराची का सेंट्रल है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो है मजमूई तौर पर 24 थाने हैं। अब तकरीबन कहते हैं कि कोई आधा अरब की मंथली की पैदा है, आधा अरब, एक अंदाजे के मुताबिक 50 करोड़ की इनकम है एसएसपी को बैठे बिठाए। तो ज़ाहिर है कि 3 हफ्ते का या 3 महीने का ये कोर्स है, तो 3 महीने का मतलब ये कि 1.5 अरब रुपए का झटका कोई भी एसएसपी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1.5 अरब एक बड़ी ख़तीर रकम होती है।
ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ 10 بار پیدا ہونے کے بعد بھی پوری زندگی سروس کرتا رہے تو اتنی رقم حلال کے پیسوں سے نہیں کما سکتا. تو پوری سندھ پولیس کی تنخواہ اگر اکٹھی کی جائے تو اتنی نہیں بنتی ہے کئی سالوں کی. تو وہ صرف 3 مہینے میں جو ہے وہ 1.5 ارب روپے کا جھٹکا کون سا ایس ایس پی برداشت کرے گا؟ یقیناً وہ بھی نہیں جانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے جو ہے ڈاکٹر عاصم کے ذریعے جو ہے وہ آئی جی کو پریشرائز کیا کہ انہیں بھی جو ہے اس کورس سے مستثنا قرار دیا جائے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت 24 تھانے ہیں اور 24 تھانوں میں جو ہے وہ ہر تھانے سے جو ہے وہ 10 سے 15 لاکھ روپے جو ہے وہ ایس ایس پی کو بیٹھے بیٹھائے ملتے ہیں، اور اس طریقے سے آدھی رقم جو ہے وہ ڈی آئی جی کے حصے میں جاتی ہے. ڈی آئی جی کے پیسے ریحان کلرک وصول کرتا ہے، اور ایس ایس پی کے پیسے جو ہے وہ ان کے شیٹ کلر جو ہے طفیل موصوف جو ہے وصول کرتے ہیں. سب سے قیمتی تھانہ وہاں پر جو ہے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا ہے، جہاں رضوان قریشی کی پوسٹنگ ابھی حال ہی میں ہوئی 35 لاکھ روپے رشوت لے کر. اس طریقے سے دوسرے نمبر پر نیو کراچی تھانہ آتا ہے، وہاں پوسٹنگ ہوتی ہے 12 لاکھ میں. باقی تھانے جو ہے سپر مارکیٹ، ناز آباد، رضویہ، لیاقت آباد، یہاں بھی 10 12 سے کم میں ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ. تو اس طریقے سے جو ہے یہ خود جو ہے اپنے ذیشان شفیق صدیقی، انہوں نے جو ہے وہ پرموشن پر لات مار دی، لعنت بھیج دی کہ مجھے پرموشن نہیں چاہیے، مجھے روکڑا چاہیے. مبین طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق 1.5 ارب روپے جو ہے یہ 3 مہینے میں ان کا نقصان ہوگا. لہٰذا اب کہتے ہیں کہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے، خود دعویٰ ہے ان کا ایس ایس پی کے رفقا کا، کہ ڈاکٹر عاصم بھی اس میں 50% کے ان کے پارٹنر ہیں بتائے جاتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے سفارش کی آئی جی کو، لہٰذا ان کا نام بھی لسٹ میں شامل کیا کہ یہ کورس پر نہیں جائیں گے. اس طریقے سے جو ہے غلام مرتضیٰ تبسم جو ہے یہ ہیں اس وقت سی پی او میں، اے آئی جی ایڈمنسٹریشن ہے. انہیں کہیں آسرا ہے ڈسٹرکٹ کی پوسٹنگ کا خود اے جی مجید کی طرف سے، تو لہٰذا انہوں نے بھی جو ہے وہ اے جی مجید کا چینل استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ خود کو اس کورس سے مستثنا قرار دیا ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں جناب ڈاکٹر فرخ رضا، جو کہ ایسٹ ڈسٹرکٹ کے اس وقت ایس ایس پی ہیں. وہ بھی کماؤپوت ڈسٹرکٹ ہے، انہیں بھی کم از کم 1 ارب روپے کی انکم ہوتی ہے، منتھلی مل جاتی ہے انہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ پاگل کا بچہ ہے. 1 ارب نہیں، سوری، 40-50 کروڑ ان کی بھی ایک مہینے کی انکم ہے. تو وہ کیسے جائیں گے؟ اچھی خاصی انکم ہے تو نہیں جانا چاہیں گے. لہذا انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا چینل استعمال کرتے ہیں. وہ تیمور ڈوم کی ان کے سفارشی ہیں اے جی مجید کے توسط سے. انہوں نے جو ہے وہ آئی جی او کہ ان کا نام بھی جو ہے وہ مستثنا قرار دے دیا اس کورس سے. اور آخر میں بچتے ہیں خود تنویر تنیو، جو پہلے ہی جو ہے وہ نواب شاہ سے جو ہے وہ زخم کھا چکے ہیں جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری کے ہاتھوں. تو وہ بیچارے تو پوسٹنگ کے منتظر ہیں. لہذا وہ بھی انہوں نے بھی ہاتھ جوڑتے ہوئے معذوری ظاہر کی کہ انہیں نہ بھیجا جائے. تو وہ بھی کہیں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اس وقت لگ جائیں گے. تو کوشش ان کی بھی اس وقت جاری ہے. لیکن اس میں نے کہا تھا نا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، وہ کون ہے؟ وہ آسمان سے جو گرا کھجور میں جو اٹکا ہے وہ ہے ڈاکٹر فرخ رضا. فرخ رضا جو ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار انہیں ایک آنکھ نہیں بات ہے، کیونکہ ان کے جو رشتے کے بانجے ایسٹ زون کے جو نئے ڈی آئی جی ہے ڈاکٹر فاروق الانجار، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ایزا ان کے سبارڈینیٹ کے طور پہ کام کرتے رہیں ایسٹ میں. تو وہ انہیں ہٹانا چاہتے ہیں. اب یہاں ٹکراؤ ہوگا خود ضیاء الانجار وزیر داخلہ اور اے جی مجید کے مابین. دیکھنا ہے کہ اس میں کس کی جیت ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر فاروق الانجار جو ہے وہ ان کی پش پر تیمور ڈوم کی، مطلب ہے کہ اے جی مجید چٹان کی طرح سے کھڑے ہیں. تو یہ اب ایک دو بدو مقابلہ ہونے جا رہا ہے، بس کہ دستے گرباں ہونے جا رہے ہیں اس پوسٹنگ کو لے کے کہ پوسٹنگ کو بچاتے ہیں یا پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے. اب آخر میں ہم بات کریں گے مریض ڈسٹرکٹ کی. مریض ڈسٹرکٹ کے جو ایس ایس پی ہیں کاشف عباسی کی سمجھے چھٹی ہو گئی. میں ان ایڈوانس کہہ رہا ہوں وہ جانے والے ہیں. کون وہاں پر آئے گا یہ اب ایک لمبا چوڑا اس میں کویشچن بنتا ہے. عارف عزیز جو سٹی کے ایس ایس پی ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں آزاد خان کے ذریعے، اور آئی جی ان کے سب سے بڑے سفارشی ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں. اور لیکن وزیر داخلہ جو ہے وہ صدام کو لگانا چاہتے ہیں. صدام خاصیلی، کیپٹن صدام خاصیلی، وہ یہاں کے لیے تیار جاتے ہیں. آخر میں ایک اور ایس ایس پی ہیں علی مردان کھوسو، جو کہ
پوسٹنگ کے اس وقت بہت زیادہ منتظر ہیں، ہر جگہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ بریف کیس جو ہے وہ 5 سے 8 کھوکھوں کا بھرا ہوا لے کے گھومتے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، کبھی جو ہے وہ خود علی حسن بروئی کے جو بھتیجے ہیں کانسٹیبل عامر بروئی کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان سے بھی سفارش کرتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ کروائی جائے۔ کبھی ایک گھر کبھی دوسرے گھر، ہر جگہ جاتے ہیں اپنی پوسٹنگ کے لیے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کہیں وہ 5 سے 8 کھوکھے دے کے آ چکے ہیں اور ملیر ڈسٹرکٹ کا مارکہ وہی سر کرنے جا رہے ہیں، انہیں یہ ملیر ڈسٹرکٹ کی پوسٹنگ ملنے جا رہی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ دیکھنا یہ کہ اب کون جو ہے وہ SSP ملیر بننے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔